السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ساتھ اسلامیات لازمی کا 9th کلاس کا ماڈل پیپر شیئر کیا جا رہا ہے۔ سیمپل پیپر کے طور پہ آپ کے سامنے ایک پیپر شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایک گیس اور پیپر کرنے کا پیٹرن اور کس طریقے سے کس چیپٹر میں سے کتنے سوال آئیں گے وہ آپ کو بتایا، پیئرنگ سکیم آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ اب اسٹوڈنٹس آپ کو میں پھر یہاں پہ دوبارہ بتاتا چلوں، چیپٹر نمبر 3 اور 6 آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ دونوں چیپٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ کم پیج 35 سے 40 مارکس کا پیپر اسی میں سے سیٹل ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیپٹر تو بہت اچھے طریقے سے تیار ہونے چاہیے۔ باقی چیپٹر کی ایکسرسائزز اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں، MCQs فل بک کے تیار ہوں تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس یہ میں آپ کے ساتھ سیمپل پیپر کے MCQ شیئر کر رہا ہوں کہ جنگ جس میں حفاظ کرام کی کثیر تعداد شہید ہوئے، تو سب لوگ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جنگ یمامہ تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے باقی صورتوں کے بھی نام آپ سے پوچھے گئے ہیں، جیسے صورت جس کا دوسرا نام صورت توحید بھی ہے۔ اسی طرح کتاب جو دیگر آسمانی کتابوں کے احکام کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے، سب بچے جانتے ہیں قرآن مجید ہے۔ اسی طریقے سے وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ کتنا تھا؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کو۔ شکر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کفار مکہ کو حضور خاتم النبیین کے حکم سے جس صحابی نے امانتیں واپس کیں اس صحابی کا نام کیا تھا؟ قسم توڑنے پر روزہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں دفن ہوئے اس شہر کا نام کیا ہے؟ صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت کون سی تھی؟ تو یہ اسٹوڈنٹس MCQs تھے 10 جو کہ آپ کے ایگزامس میں آئیں گے۔ یہ آپ کو کل کے پیپر کا ایک پیٹرن دیا جا رہا ہے تاکہ آپ آسانی سے ان کو تیار کر لیں۔ اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو شارٹ کویسچنز میں کویسچن نمبر 2 ہے جس میں سے 9 شارٹ آئیں گے اور آپ نے 6 کرنے ہوں گے۔ دیکھیں وہ سب سے پہلے اس نے معنی پوچھ لیے آپ سے، اس کے بعد ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ، نماز کی 2 شرائط، فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا، قرآن مجید میں کن 2 غزوات کا نام کا ذکر ہوا ہے، عام الوفود کا معنی اور مفہوم بیان کریں، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، عبادات میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے، سخاوت کی بدنی اور مالی صورتوں کی وضاحت کیجیے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ایک اور سیکشن ہوگا آپ کے پاس شارٹ کویسچن کا، اس میں بھی 9 شارٹ آئیں گے، آپ نے 6 کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 ہے لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے 2 نقصانات تحریر کریں، تکبر کی کوئی سی 2 صورتیں تحریر کریں، ہمسایوں کے 2 حقوق تحریر کریں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ کا نام تحریر کریں، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اسلامی خدمات تحریر کریں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سی 2 ملفوظات تحریر کیجیے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام تحریر کریں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کس طرح انسان کو ترقی یافتہ بناتی ہے؟ تو یہ اسٹوڈنٹ شارٹ کویسچنز تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس شخصیات کا کویسچن آئے گا، تو 3 شخصیات آئیں گی، ان میں سے کوئی سی 2 آپ نے کرنی ہوں گی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو قاسم اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس یہ 3 شخصیات۔ ویسے میں نے آپ کو پچھلے گیس کے اندر 7 شخصیات کے بارے میں بتایا ہے، انشاءاللہ انہی 7 شخصیات میں سے آئے گا۔ 5واں کویسچن ہے حدیث کا درجہ ذیل حدیث پاک کا ترجمہ تحریر کریں۔ 10 حدیثیں ہیں، 10 کے 10 کا ترجمہ یاد کر لیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ تھوڑی سی اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، سوال میں ہو سکتا ہے کہ چینج کر دیا جائے کہ ترجمے کے ساتھ وہ آپ سے تشریح بھی پوچھ لے، تو ترجمے اچھے یاد رکھیں، تشریح پڑھ لیں تو آپ کا یہ بھی کویسچن اچھے طریقے سے ڈراپ ہو جائے گا۔ کویسچن نمبر 6 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی اور دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ تحریر کریں یا نماز کے فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ اور میں نے اسٹوڈنٹس کہا تھا کہ یہ والا جو کویسچن ہے یہ چیپٹر نمبر 3 میں سے زیادہ چانسز ہیں کہ 2 پارٹ آئیں گے، تو ایک پارٹ 3 میں سے ہی آ جائے گا، اور اسی طریقے سے جو کویسچن نمبر 4 ہے وہ چیپٹر نمبر 6 میں جو شخصیات کے 7 ٹاپک بتائے تھے اسی میں سے ہی آئے گا۔ تو یعنی تیسرا اور چھٹا چیپٹر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔